کچھ شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں ضرور، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے ایک شخص جو ہے وہ اس شیشے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی بھی شخص کو اس کی گفتگو کی بنیاد پر گرفتار کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حکومت کو اپنے آپ پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک سم ہاؤ کردار ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ آپ نے مجھ پہ اعتراض کریں، دیکھو جی حبیب اکرم نے کالے کپڑے پہنے ہوئے، یا میں آپ کو کوئی آپ نے کالا دوپٹہ کیوں لیا ہوا ہے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ آپ جیسے جرنلسٹ ہیں نا، یہ جب انتشار کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو میرا دل چاہتا ہے میں انہیں ڈانٹوں۔ عمران خان نے اس نہلے پہ ایک دہلا مارا کہ جناب 9 کے 9 حلقے جہاں سے آپ نے ڈائریکٹ الیکشن سے منتخب ہونے والوں کے استعفے قبول کیے ہیں، وہاں پہ اب میں خود الیکشن لڑوں گا۔ میرا نہیں خیال کہ ہماری حکومت اتنی بے وقوف ہے کہ یہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے۔ شہباز گل کے اوپر بھی پابندی لگا دیں کہ یہ بھی نہیں بول سکتا، فلاں بھی نہیں بول سکتا، فلاں بھی نہیں بول سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، پہچان پاکستان کے ساتھ میں حفصہ آصف ہوں۔ آج ہم شہباز گل کی گرفتاری پہ بات کرنے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ حبیب اکرم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ والسلام سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں صاحب۔ سر شہباز گل کی کل گرفتاری ہوئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ ان کے گارڈ اور ان کے جو اسسٹنٹس ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں آئی تھیں اور ان کو پکڑ دھکڑ کے لے کے گئی ہیں، ہتھکڑیاں لگا کے لے کے گئی ہیں، اور کہا یہ گیا ہے کہ ان کے ڈرائیور پہ بھی تشدد کیا گیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں سارے سینیریو کو؟ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ابھی جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا اس کی اب فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے۔ وہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں اتنا مار پیٹ تو نہیں کی گئی سر، لیکن ہم نے گاڑی کا دکھایا گیا ہے کہ شیشے وغیرہ توڑے گئے ہیں۔ کچھ شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں ضرور، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے ایک شخص جو ہے وہ اس شیشے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کو پولیس نے گرفتار کیا ہے شہباز گل صاحب کو، تو پولیس کی گرفتاری فوری طور پہ انہوں نے اس کو ریکارڈ پہ بھی ڈال دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری باتیں جو ان کی گرفتاری کے بارے میں کی جا رہی تھیں کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، وہ تو درست بے بنیاد۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا اس طرح شہباز گل کو یا کسی بھی شخص کو اس طرح گرفتار کرنا چاہیے، اور بالخصوص اس کے اوپر جب الزام ہو کہ اس نے کوئی مخصوص گفتگو کی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بطور جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو اس کی گفتگو کی بنیاد پر گرفتار کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، انلیس کہ وہ کوئی انتہا کی بات کر دیں۔ خاص طور پر جب پاکستان کا ایک پولیٹیکل ماحول ہے، اور اس پولیٹیکل ماحول میں ہمارے اداروں کا بھی کردار ہے، ہماری سیاسی جماعتوں کا بھی کردار ہے، لوگوں کے نظریات اس بات پہ ڈیولپ ہو چکے ہیں، ہمارے واقعات موجود ہیں ہماری تاریخ میں جن پہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ ٹی وی پہ گفتگو کرتے ہیں، پھر بہت سارے واقعات جو ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں ان کے اسباب پہ جب غور کرتے ہیں حفصہ، تو ہم کسی اور نتیجے پہ پہنچتے ہیں نا۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص ان واقعات پہ بات کر رہا ہے تو اسے کرنے کا حق ہے۔ ہاں، کسی درجے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مخصوص الفاظ یا کچھ مخصوص اشارے جو انہوں نے اپنی گفتگو میں دیے وہ انہیں نہیں دینے چاہیے تھے۔ میں ایز جرنلسٹ ہوتا، یعنی اگر میں اس ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا تو میں یقینی طور پر انہیں وہاں پہ ڈک کرنے کی کوشش کرتا، انہیں روکتا کہ آپ ایسے نہ کریں یا ایسی بات نہ کہیں، یا اس کا کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ دیتا۔ لیکن انہوں نے خیر ہر ٹی وی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، جو نشریات ہیں وہ بھی اس نجی چینل کی بند کر دی۔ اب کسی چینل کی نشریات بند کرنا یہ بھی بالکل نامناسب بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ ایک نیوز اینکر جو ہے وہ اس سے سوال کر رہی ہیں شہباز گل صاحب سے۔ شہباز گل صاحب کی طلاقت لسانی اپنی جگہ اس کی داد دینی چاہیے، وہ انہیں کچھ قدرت کلام کا دعویٰ بھی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کچھ بات ہی کی ہے نا، تو بات کرنے سے پکڑ لینا یہ میرا خیال میں کہ نامناسب ہے۔ سر، جہاں پہ بات کرنے کی بات ہوئی، ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ مریم نواز خصوصاً اور خواجہ آصف وہ اداروں کے کرداروں پہ اور ان کا نام لے لے کے بات کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی مزید گرفتاریاں ہوں گی یا یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی طرف بھی جائیں؟ دیکھیے، جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں، تو یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، سب کا سب ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ خواجہ آصف کیا کہتے رہے ہیں، مریم بی بی کیا کہتی رہی ہیں، نواز شریف صاحب کیا کہتے رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کیا فرماتے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرماتے رہے ہیں۔ یہ سب لوگ ایک وقت میں جب آئل کے اس طرف تھے تو یہ جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے، اور یہ سارے پولیٹیکل کارکن ہیں۔ اب اگر ایک پولیٹیکل کارکن دوسرے پولیٹیکل کارکن کو اس لیے حکومت میں ہوتے ہوئے اس لیے دوسرے کو گرفتار کروا لے کہ اس کی اپوزیشن ہے، اور اس نے وہ بات کہی ہے جو پہلے ایکچولی میں بھی کہتا رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ ایک تو حکومتی سائیڈ پہ بھی یہ رویہ جو ہے یہ بہت ہی اب میں یوں کہیے کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے ہماری وہ ایک، یہ تو خود کو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کہتے ہیں نا، کہ ہم الیکٹڈ لوگ ہیں،
ہم جو ہیں وہ دستور کے تابع ہیں. تو دستور کے تابع آپ آئے ہیں درست, لیکن آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ بغاوت کے الزام کے اوپر آپ لوگوں کو گرفتار کر سکیں, چونکہ بغاوت کا الزام آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکلی ضروری ہے اس کے لیے کہ ایک حکومتی افسر جو ہے وہ اس کا کمپلیننٹ ہو. تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے, تو آپ اس اختیار کو ضروری استعمال کریں گے, اور استعمال آپ ٹی وی اور میڈیا کے اوپر ہونے والی باتوں کے ذریعے کریں گے, اور پھر اس کے ساتھ آپ میڈیا کو بھی رگڑ دیں گے. یہ بالکل جمہوری طرز عمل نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو اپنے آپ پہ ذرا غور کرنا چاہیے. یہ سب لوگ کل میں دیکھ رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب پریس کانفرنس فرما رہے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب تو خود اس فلائٹ سے گزر کے آئے ہوئے ہیں اور انہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, یا یہ آنے والے الیکشنز کو روکنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہماری جو اس وقت حکومت چل رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلد از جلد شاید الیکشن ہو جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیے الیکشن تو ظاہر ہے حکومت روکنا چاہتی ہے, حکومت کا ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم الیکشن جو ہے اگلے سال اگست کے بعد کروائیں گے, لیکن یہ جو پرٹیکولر معاملہ ہے اس کی ایک توجہ جو ہے نا وہ سیاسی ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک سم ہاؤ کردار ہے, آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, آپ اس کو اچھا کہیں یا برا کہیں. اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ویج کریٹ کرنا, یعنی آپ یوں کہیے کہ ان کے درمیان فاصلہ جو ہے اس کو بڑھانا, یہ پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے پی ڈی ایم کو. تو آپ دیکھیے کہ جو شہباز گل نے بات اتنی بڑی نہیں کی, بالکل اس سے بڑی باتیں ہم نے سنی, لیکن حکومت کیا کر رہی ہے, دیکھے کیا کر دیا, دیکھے کیا کر دیا, اور وہی لوگ جو خود بھی ماضی میں کرتے رہے. مثال کے طور پہ اب دیکھیں نا, جب اعتراضات ہوتے ہیں نا, مثلا آپ نے مجھ پہ اعتراض کریں, دیکھو جی حبیب اکرم نے کالے کپڑے پہنے ہوئے, یا میں آپ کو کہوں آپ نے کالا دوپٹہ کیوں لیا ہوا ہے, یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس اعتراض کا آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کوئی بھی اس اعتراض کا جواب نہیں دے سکتا. تو ایکچولی جو اس کو ایمپلیفائی کر رہی ہے, اس کو بڑھا رہی ہے پی ڈی ایم جو ہے, اور پی ایم ایل این بالخصوص, تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلہ پیدا ہو. تو جب وہ فاصلہ بڑھے گا تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر اس کے مخصوص نتائج ہوتے ہیں. سر لیکن اس سے روٹ لیول پہ بہت انتشار پھیل رہا ہے, ہماری قوم میں بھی وہ اداروں کو لے کے بھی ان کے دل میں جو ہے وہ باتیں آ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ مطلب ہم نے دیکھے کہ انتشار کی سیاست کی جا رہی ہے. دیکھیں حفصہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو آپ جیسے جرنلسٹ ہیں نا, یہ جب انتشار کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, تو میرا دل چاہتا ہے میں انہیں ڈانٹوں. اس کی وجہ دیکھیے, انتشار اس وقت ہوتا ہے جب ادارے اپنا کام چھوڑ چکے ہوں یا اداروں کا تحکم نہ ہو. مثال کے طور پہ سر انتشار میں عوام میں میں عرض کروں, اسلام آباد میں پولیس نے شہباز گل کو گرفتار کر لیا, شہباز گل نے آگے اس کو گولیاں چلائی ہیں. اس کا مطلب اس نے پولیس کی بات مانی ہے نا, کہ اس نے کہا ہمارے ساتھ چلے, ساتھ چل پڑے. اسی طرح جو ٹی وی چینل جس کو بند کیا گیا ہے, اس نے کیا اپنے گرد کوئی مسلح جدوجہد شروع کر دی ہے, اسے کہا گیا بند. ایسا ہی ہوا نا. اچھا اسی طرح جب آپ کے ہاں جو ہماری جو فوج ہے, کیا ہمارے ملک کا ڈیفنس کر رہی ہے؟ ہاں ڈیفینڈ کر رہی ہے. ہمارے شہداء ہیں, ہمارے غازی ہیں, ہماری سرحدیں محفوظ ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو انتشار اس کیفیت کا نام نہیں ہوتا. انتشار اس وقت ہوتا ہے جب ادارے اپنا کام چھوڑ چکے ہوں, یا ادارے جو کرنا چاہیں وہ نہ کر پائیں, تو انتشار اس کیفیت کو کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس وقت بے چینی ہے, بے یقینی کی کیفیت ہے, اور بے چینی اور بے یقینی اس وجہ سے ہے کہ ملک کو الیکشن کی ضرورت ہے, اور ایک پارٹی الیکشن کا تقاضا کر رہی ہے, دوسری پارٹی اس کو ریزسٹ کر رہی ہے. تو آپ جتنی جلدی الیکشن کی طرف جائیں گے اتنی جلدی یہ بے چینی اور بے یقینی ختم ہو جائے گی. اور الیکشن مانگنا کوئی انتشار نہیں ہے. سر کیا یہ انتشار کے زمرے میں آتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے ہیں اور پولیس ان کو روکنے آتی ہے, تو آگے سے عوام کی جانب سے بھی پولیس پہ پتھراؤ کیا جاتا ہے؟ کیا یہ انتشار کی ٹرم میں نہیں آتا؟ یہ ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر ہماری جو سیاسی تاریخ ہے وہ دراصل انگریزوں کے خلاف جد و جہد سے عبارت ہے. تو وہ جو جد و جہد ہم نے کی ہے, اس سے پولیس کے ساتھ ہمارا ایک خاص ریلیشن ہے. یعنی پولیس ہمیں کچھ ڈانٹتی ہے, کچھ ہم پولیس کو ڈپٹتے ہیں. تو یہ معاملہ چلتا رہتا ہے پولیٹیکل کارکن کا اور پولیس کے درمیان. یہ کوئی دنیا بھر میں چلتا ہے. سیاسی کارکن اور پولیس کے درمیان جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو کوئی تصادم, تھوڑا سا تصادم نہیں اسے کہتے, کسی نے کو پتھر مار دیا, کوئی نعرے لگائے, پولیس نے ذرا لاٹھی چارج کیا تو پیچھے ہٹ گئی, یہ انتشار نہیں ہے.
سر یہ بتائیے گا کہ آپ اس کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان جو ہیں وہ 13 اگست کو جو ہیں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنے میں بدلا جا سکتا ہے اگر اسی طرح سے پکڑ دھکڑ جاری رہی؟ دیکھیے جلسہ ایک تو جہاں پہ وہ کر رہے ہیں وہ دھرنا کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دھرنے کی جگہ تو اسلام آباد ہے، تو لہٰذا آپ اسے ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے کہ وہ دھرنا دینے کے ارادہ انہوں نے باندھ رکھا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ جائیں تو یس وہ اپنا دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اب انہوں نے دباؤ بڑھانے کے لیے دیکھیے انہوں نے استعفے دیے تھے، استعفے دے کے ایک وقت تھا کہ حکومت ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو قبول نہیں کرے گی، لیکن حکومت نے وہ منظور کر کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ تو عمران خان نے اس نہلے پہ ایک دہلا مارا کہ جناب 9 کے 9 حلقے جہاں سے آپ نے ڈائریکٹ الیکشن سے منتخب ہونے والوں کے استعفے قبول کیے ہیں، وہاں پہ اب میں خود الیکشن لڑوں گا۔ تو اب یہ ایک مشکل سچویشن ہے نا حکومت کے لیے کہ حکومت 9 لوگوں سے ہار جاتی تو شاید اتنا بڑا پرابلم نہیں تھا، لیکن ایک آدمی سے ہارے گی تو حکومت کے لیے پولیٹیکل اپنے آپ کو باقی رکھنا پولیٹیکلی اپنے آپ کو باقی رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ایک نہلے پہ دہلے کی کیفیت ہے۔ تو اسی طرح عمران خان کے پاس ایج یہ ہے کہ انیشیٹو جو ہے اس وقت وہ عمران خان کے پاس ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نا پوری کی پوری پالیٹکس جو ہے وہ دراصل اس بات پہ ہو رہی ہے، یا یہ جو ہماری ڈسکشن ہے وہ بھی اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کیا کریں گے، یا عمران خان کیا کر سکتے ہیں، یا عمران خان نے یہ کر دیا ہے، عمران خان کے فلاں ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا فلاں ساتھی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو ایکچولی جب اس وقت پولیٹیکلی عمران خان کے لیے بڑا بیسٹ ٹائم چل رہا ہے کہ وہ جناب ساری کی ساری پالیٹکس جو ہے نا وہ ان کے گرد گھوم رہی ہے، تو لہٰذا ان کا جو انیشیٹو جو بھی ہوگا، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو ناکام ہو کامیاب ہو، اس کا حکومت کے اوپر ڈیفینیٹلی دباؤ پڑ جاتا ہے۔ حبیب اکرم صاحب آخر میں یہ بتائے گا کہ آپ آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہوگی کہ اگر ہم لوگوں کو اس لیے گرفتار کریں کہ وہ کوئی مخصوص خیال رکھتے ہیں، وہ کوئی مخصوص بات کہتے ہیں، یا ان کی کوئی خاص رائے ہے کسی معاملے پہ، یہ تو پاکستان کے اندر بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اگر ہم اس وجہ سے لوگوں کو گرفتار کریں۔ اور جہاں تک ایک بات چل رہی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری، کہ میرا نہیں خیال حفصہ کہ ہماری حکومتیں عام طور پہ بیوقوف ہوتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہماری حکومت اتنی بیوقوف ہے کہ یہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے۔ اور گرفتار آپ نے کس پہ کرنا ہے؟ کیا اس نے کو قتل کیا ہے، کوئی ڈکیتی کی ہے، وہ کوئی کسی کو دھمکی دی ہے، کیا کیا ہے عمران خان نے؟ بھائی عمران خان کے اوپر آپ کے جتنے بھی الزامات ہیں ان کی نیچر ایسی نہیں ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے۔ سر حکمرانوں کے ساتھ ساتھ آزادی صحافت پہ کیا کہیں گے؟ جیسے ایک چینل کو بند کر دیا گیا ہے، تو اگر کسی اور چینل پہ آ کے کوئی مخصوص انسان اپنا اوپینین شیئر کرتا ہے تو کیا یہ حل ہے کہ اس کو بھی بند کر دیا جائے؟ دیکھیے چینل کو بند کرنا یا چینلز کے اوپر پابندی لگانا، میں تو کسی صورت میں بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو۔ دیکھیے ہر بات کی ایک قانون کے اندر ایک شق موجود ہے ہر غلط کام کے لیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی نے لائبل کیا ہے، کسی نے کسی شخص کو انسلٹ کر دیا ہے، تو اس کا ازالہ حیثیت عرفی کا قانون موجود ہے، بھئی عدالتیں اس کا فیصلہ کریں، وہاں پہ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ چینل بند کر دیں۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شہباز گل کے اوپر بھی پابندی لگا دیں کہ یہ بھی نہیں بول سکتا، فلاں بھی نہیں بول سکتا، فلاں بھی نہیں بول سکتا۔ بولنا انسان کا بنیادی حق ہے، بالکل اتنا ہی حق ہے جتنا سننا۔ بولنا انسان کا بنیادی حق ہے، بالکل اتنا جتنا کہ سننا۔ حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان حفصہ آصف کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔